الحمدللہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے جو پچھلے دنوں مجھ سے کسی نے پوچھا۔ دو آدمی آپس میں بیٹھے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، تو بحث اور مباحث جو تھی وہ اس بات پر تھی کہ کیا خدا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ کافر کی مغفرت کر دے؟ تو اس کا جواب تو بڑا آسان ہے۔ لہذا دیکھیں، اسلام وہ چیز ہے کہ اسلام کے بغیر مغفرت اور نجات ممکن ہی نہیں۔ اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خدا اس پر قادر ہی نہیں کہ کافر کی مغفرت کر سکے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کافر کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، یا اللہ تعالیٰ چاہیں گے نہیں کہ کافرت کی مغفرت ہو جائے، اگرچہ قادر ضرور ہیں، ورنہ تعذیب کافر پر خدا کا مستر ہونا لازم ہے، اور استرار منافی وجوب ہے، اور بدون ایمان و اسلام کے حق تعالیٰ کا کسی کی مغفرت نہ چاہنا قرآن شریف میں جا بجا مذکور ہے۔ چنانچہ ایک آیت تو وہی ہے جو سورۃ النساء میں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی اللہ تعالی شرک معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی اس بات میں شبہ کرے کہ صرف مشرک کا ذکر ہے، کفر کا ذکر ہی نہیں، اور بعض کافر ایسے بھی ہیں جو مشرک نہیں بلکہ موحد ہیں مگر اسلام سے انکار کرتے ہیں، ان کی مغفرت نہ ہونا دوسری جگہ اس آیت میں مذکور ہے۔ سورۃ بینہ آخری سپارے میں اگر آپ دیکھیں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، بے شک اہل کتاب اور مشرکوں میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، یہ لوگ دنیا میں بدترین ہیں۔ اس میں کافر کو اہل کتاب اور مشرکین میں تقسیم کر دیا گیا، اور دونوں کے لیے جہنم میں داخل ہونا مذکور ہے، جس سے کافر کی مغفرت نہ ہونا بھی معلوم ہو گیا، اور یہ شبہ نہیں رہا کہ یہاں تو صرف خلود کا ذکر ہے، جس کے معنی طویل مدت تک ٹھہرنا ہے، اور ہمیشہ کا معنی اس میں نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوام خلود کے منافی بھی نہیں، پس اگر کوئی قرینہ قائم ہو تو خلود سے دوام کا قصد ہو سکتا ہے، اور یہاں خلود بمعنی دوام ہونے پر قرینہ قائم ہے، وہ یہ کہ مشرکین کے لیے خلود بمعنی دوام ہی ہوگا، اور یہاں کافر مشرک دونوں کا حکم مذکور ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کسی شریعت کے پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت اور شریعت کے قوانین اور اصول میرے اور آپ کے لیے بنائے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو کسی کافر کو معاف کر دینا کون سی بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بنیاد بنا دیا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، کسی کتاب میں نے پڑھا تھا، تاریخ کی کسی کتاب میں، کسی ملک میں
ایک بادشاہ نے بہت ظلم کیا. ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے بھاگی اور کابل پہنچ گئی. یہاں وہ آ کر ایک قاضی کی عدالت میں گئی. قاضی صاحب کے آگے فریاد کی. کہا کہ دیکھیں جی، میرے شوہر کو بادشاہ نے مار دیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ میری بیت المال سے مدد فرمائیں. تو قاضی نے جو سرکاری طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق اسے کہا کل آؤ، کل آئی تو کہا پرسوں آؤ، پرسوں آئی تو ہفتے بعد آؤ، جمعے کو ایسا ٹالتا رہا اس کو. تو ایک دن یہ عورت بہت غصے میں آ گئی. یہ عدالت سے نکلی تو باہر دیکھا کہ ایک نوجوان گھوڑے پہ سوار جا رہا ہے. تو اس عورت نے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور اس آدمی سے کہا کہ میرے بھائی میری مدد کرو، میں بڑی مجبور ہوں. وہ آدمی فوراً گھوڑے سے اتر آیا. اس نے ایک تھیلی نکالی اور کہا کہ میری بہن، آپ نے مجھے بھائی کہا، یہ 60 درم ہیں یا دینار ہیں، یہ لے لیں، اپنی ضرورت پوری کریں. لیکن میں آپ کا بھائی ہو نہیں سکتا کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں، لیکن میں تو سکھ ہوں، سکھ، میں تو غیر مسلم ہوں. بات آئی گئی ہو گئی. رات کو قاضی صاحب سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں کہ جنت سے ان کا گزر ہو رہا ہے. ایک محل نظر آتا ہے. محل کے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں. قاضی صاحب دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ محل تیرا تھا، لیکن آج ایک سکھ نوجوان نے تم سے 60 درم میں یا دینار میں خرید لیا. قاضی صاحب کی آنکھ کھل جاتی ہے. قاضی صاحب بڑا حیران پریشان ہے. وہ پھرتا ہے، پاگل ہو گیا. لوگوں سے پوچھتا ہے بھئی کیا ایسا واقعہ ہوا، کوئی بات بتائے مجھے. کسی نے کہہ دیا اور ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہاں وہ فلاں عورت جو تھی وہ فلاں سکھ نوجوان کے سامنے کھڑی تھی، واللہ عالم ان کے درمیان کیا معاملہ ہوا. تو قاضی صاحب فوراً سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام نے تو سکھ ہی کہا تھا، تو یہی سکھ ہے. اب وہ گھر گیا. اس نے ایک بڑا تھیلا لیا، اس میں 6 لاکھ درم یا دینار بھرے اور اس سکھ کے گھر چلا گیا. جب دروازہ کھٹکھٹایا، سکھ نکلا. جی جناب کیا بات ہے؟ قاضی نے کہا دیکھو میرے بھائی، بات اس طرح ہے کہ تم سکھ ہو، میں مسلمان ہوں. تم نے کل میری ایک بڑی قیمتی چیز نادانستگی میں 60 درم یا دینار میں خرید لی. برائے مہربانی یہ 6 لاکھ اس کی قیمت لے لو اور مجھے جو ہے میری وہ چیز واپس کر دو. سکھ ہنسنے لگا، مسکرانے لگا. سکھ نے کہا میرے بھائی بات اس طرح ہے جب رات کو تو جنت میں گزر رہا تھا میں بھی وہیں پر موجود تھا. میں نے بھی محل دیکھا، نبی علیہ السلام کو دیکھا. نبی علیہ السلام اس محل کے آگے تشریف فرما تھے. میں آگے بڑھا، میں نے سلام کیا، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ چومے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل کس کا ہے؟ آپ کے نبی نے فرمایا یہ محل قاضی کا تھا، لیکن تو نے آج سے اسے خرید لیا، اب یہ محل تیرا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس محل میں جا سکتا ہوں. فرمایا تم نہیں جا سکتے کیونکہ تیرے پاس اس کی چابی نہیں ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ مجھے محل دے رہے ہیں، مجھے جنت کی زیارت کروا رہے ہیں، برائے مہربانی مجھے اس کی چابی بھی دلوا دیں. فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ. تو سکھ نے کہا کہ لوگ تو لوگوں کے ہاتھوں مسلمان ہوتے ہیں، میں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جنت کے اندر مسلمان ہو چکا ہوں. جاؤ اپنا کام کرو، یہ 6 لاکھ تمہارے ہیں، اب وہ محل تمہیں واپس نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں جی بات اس طرح ہے کہ جنت جانے کے لیے، مغفرت کے لیے کنجی کا ہونا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جنت جانے کی کنجی ہے.
جس کے پاس ہوگی وہ جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک ہندو نے سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ آپ لوگ مسجد حرام میں کسی غیر مسلم کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیوں آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مسجد حرام میں آج کے بعد کافر داخل نہیں ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مسلمان کافروں سے نفرت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑا اچھا جواب دیا۔ اس نے کہا دیکھیں میرے بھائی، بات اس طرح ہے، آپ کسی ملک جاتے ہیں، آپ کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے، لیکن اس ملک میں داخل ہونے کے لیے آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے۔ ویزا اس ملک میں داخلے کا ٹکٹ ہے، داخلے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس ویزا نہیں ہے، آپ اس ملک میں نہیں جا سکتے۔ اسی طرح یہ جو مسجد حرام ہے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے ہیڈ کوارٹر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر میں جانے کے لیے بھی ویزا چاہیے۔ اور ویزا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور جائیں خانہ کعبہ میں، پھریں گھومیں، کون روکتا ہے آپ؟ اسی طرح جب خانہ کعبہ میں جانے کے لیے آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح جنت جانے کے لیے، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو لا الہ الا اللہ کہنے کی ضرورت ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ کافر کو اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کر سکتا، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے ایک شریعت کا قانون بنایا ہے، کچھ اصول بنائے ہیں، کچھ قاعدے بنائے ہیں۔ اس قاعدے میں سب سے بڑا قاعدہ یہ ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ اس کی ایک نہ ایک دن مغفرت کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ اللہ کا دشمن ہے اور اپنی اسی عداوت پر قائم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے اس کو معاف کرنے کی، جبکہ یہ خود جو ہے مغفرت کا خواستگار نہیں ہے۔ بس کافر کا بھی ہمیشہ کے لیے معذب ہونا، یعنی اس کو عذاب ملنا، صاف طور سے ثابت ہو گیا، جس سے اس کی عدم مغفرت بھی ثابت ہو گئی۔ اور یہاں سے ایک اشکال کے دور ہونے پر تنبیہ کیا دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ خلود کے معنی طویل مکث، یعنی طویل مدت تک رہنا، دوزخ میں رہنا، اس آیت کی تفسیر سے واضح ہو گیا۔ جو قاتل عمد کے بارے میں وارد ہے، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، کہ اس سے قاتل عمد کی توبہ کا قبول ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ اس میں خلود بدون قید دوام مذکور ہے، اور خلود دوام کو مستلزم نہیں، نہ کوئی قرینہ یہاں ارادہ دوام کے مرجح ہے۔ لہٰذا تمام صحابہ، تمام تابعین اور تمام تبع تابعین اور آج تک 1400 سال سے تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر اگر مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کافر کی بھی مغفرت کر دیں گے، اور اگر کافر مرتے دم تک، دیکھیں اس کے پاس مرتے دم تک چانس ہے، تو وہ کہا جاتا ہے جب تک سانس تب تک چانس، تو جب اس کے پاس چانس ہے اور وہ کفر کی حالت میں مرنا پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی؟ اللہ تعالیٰ کوئی مجبور اور پابند نہیں ہے کسی کا، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ امید ہے اس سوال کا جواب واضح ہو گیا ہوگا۔ حاذ والمرام، اللہ عالم بحقیقت الکلام، جزاک اللہ خیرا۔